ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ یزیدیوں کے لشکر میں ایک بہادر سپاہی جس گھوڑے پہ بیٹھا تھا اس گھوڑے کو خوب اچھالنے لگا. اب اس کے گھوڑے تو اچھال رہا تھا, گھوڑا کدا رہا تھا, اور اس کا چہرہ ایک دم پیلا, ایک دم جیسے گھبرایا ہوا, پریشان, متفکر. اس کے آس پاس کے جو لوگ تھے کہنے لگے کہ ارے تم تو اتنے بڑے بہادر ہو, بڑی بڑی جنگوں میں گئے ہو, کبھی ہم نے تم کو اتنا ہراساں پریشان نہیں دیکھا, اور آج تم یہ خالی 72 وہ بھی بھوکے پیاسے, یہ 72 تن چھوٹے بڑے سب ملا کے ان کے سامنے تم اتنا پریشان نظر آتے ہو, کیا ڈر گئے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں کیا ڈروں گا, مجھے تو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ 1000 سپاہیوں کے سامنے میں اکیلے لڑنے کے لیے نکلتا, 1000 دشمن ہو ان کے سامنے میں اکیلے لڑنے کے لیے نکلتا تھا اور جیت جاتا تھا. لیکن اس کے پہلے جب جنگ لڑتا تھا تو میرے سامنے جنت ہوتی تھی, میں اسلام کے لیے لڑتا تھا, حق کے لیے لڑتا تھا, اور آج میں ایک ایسے دو راہے پہ کھڑا ہوں کہ ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے, میں گھبرا رہا ہوں, میں کیا کروں؟ لوگوں نے کہا ہم سمجھے نہیں. کہا کہ تمہارے سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. یہ کار گھوڑے کو ایڑ لگائی, گھوڑے کو ایڑ لگائی, گھوڑے کو دوڑایا, گھوڑا دوڑتا ہوا امام حسین کے پاس آیا, امام حسین کو آ کے سلام کیا, اور امام حسین سے کہا کہ حضور ایک التجا ہے, ایک سوال ہے, حضور بتائیے اگر میں آج توبہ کر لوں اور اس لشکر سے نکل کے آپ کے لشکر میں آ جاؤں تو کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ امام حسین نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ توبہ قبول کرے گا. کہ اگر میں اس لشکر سے نکل کے آپ کے لشکر میں آؤں تو بتاؤ مجھے کیا ملے گا؟ کہا میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت دلاؤں گا. آج وہ لوگ جو حسین کو مجبور کہہ رہے ہیں, ذرا دیکھو حسین کیسے با اختیار ہیں. جنت بانٹنے کا پروانہ نبی سے ان کو ملا. امام حسین کے پاس جب وہ آئے تو امام حسین نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حر بن یزید ریاحی. کہا اچھا حر کے معنی ہے آزاد, میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تم جہنم سے آزاد ہو, بس تم حق کا ساتھ دو. اور دنیا نے دیکھا کہ امام حسین نے کہا بھی کہ اب آ جاؤ نیچے اتر جاؤ. کہا حضور اب میں گھوڑے سے نہیں اتروں گا, اب تو اسی وقت اتروں گا جب جنت میں جا رہا ہوں, اب میں گھوڑے سے نہیں اتروں. فوراً گھوڑے کو کدایا, پہنچے یزیدیوں کے لشکر میں اور کہا دیکھو میں حر ہوں, تم سب مجھے جانتے ہو میں کتنا بہادر ہوں, کیا کیا معاملات سب جانتے ہو, لیکن آج میں جانتا ہوں کہ جو حسین ابن علی کے خلاف لڑے گا وہ جہنم میں جلے گا, اور آج میں جنت کا سودا کر کے آیا ہوں. اب میں تمہاری طرف سے نکل کے اس جنتی گروہ میں جا رہا ہوں. امام حسین کی طرف پھر آئے, انہوں نے کہا حضور میں اس خطا کی معافی چاہتا ہوں, پہلے دن اس جگہ آپ کو محصور کرنے والا میں, میری اس خطا کو معاف کر دیا جائے. امام حسین نے کہا جو توبہ کر لیتا ہے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, ہم نے سب معاف کیا. میں یہیں پہ ایک بات کہتا ہوں, اگر ایک طرف 50 آدمی ہو ایک طرف 5000 آدمی ہو تو سب کو معلوم ہے مقابلہ چاہے الیکشن کا ہو چاہے سلیکشن کا ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, یہ تو ہوتا ہے کہ چھوٹی جماعت سے نکل کے لوگ بڑی جماعت کی طرف جائیں, لیکن جو جیتنے والا ہے زیادہ لوگ ہیں ان کی طرف سے نکل کے چھوٹے جماعت کے پاس کوئی آتا ہے کیا؟ الیکشن جیسے جیسے قریب آتا ہے تو یہ چھوٹی جماعت والا یا ہارنے والے سے نکل کے سب جاتے ہیں اس کی طرف جو جیتنے والا ہو, کیونکہ معلوم ہے کہ جو کچھ مسکہ ملائی ملے گی وہیں ملے گی, یہ تو ہارے گا. یہ قانون ہے انسانوں کا, عام انسانوں کا. لیکن آج کربلا کے میدان میں ہم نے دیکھا
کہ ایک دو نہیں کئی وہ لوگ تھے جو 22,000 سے نکل کے 72 والوں میں آئے. کئی ایسے تھے جو یزیدی لشکر کو چھوڑ بیٹھے، لیکن حسین کے لشکر میں ایک بھی نہیں تھا جو حسین کو چھوڑ کے اس طرف جاتا. پتہ کیا چلا کہ حقانیت، سچائی اور دیانت اگر کسی کے ساتھ تھی تو حسین اور حسینیوں کے ساتھ تھی. یزیدی اگرچہ دنیاوی اعتبار سے زیادہ تھے، لیکن یہاں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی. اور یہیں پہ ایک مسئلہ اور بتا دیں. آج ہم اہل سنت کو لوگ کہتے ہیں کہ غیر مقلد ہے، دیوبندی ہے اور جماعت اسلامی ہے اور شیعہ ہے اور یہ ہے وہ ہے، یہ جتنے سب بڑے اچھے لوگ ہیں سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ بریلوی ایک ایسا ہے جو کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. سب اچھے ہیں، سب کسی کے بھی پیچھے پڑھ لیتے ہیں. یہ کسی کے پیچھے نہیں پڑھتے. ہم کہتے کیوں ہم کو آپ کے پیچھے پڑھواتے ہو؟ ابھی تم جانو تمہارا کام. کہتے ہیں ہماری بڑی جماعت ہے، ہم لوگ یہ 72 ایک طرف ہے، تم اکیلے ہو. ہم کہتے ہیں اگر یہی ہے تو یہی صحیح. تم 72 ایک طرف، ہم اکیلے ایک طرف. نبی نے یہی تو کہا ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ایک طبقہ جنت میں جائے گا، ہم وہی ایک تو ہیں الحمدللہ. پھر تم یہ کہتے، پھر بھی کہتے ہیں دیکھو مکہ بھی جاتے ہیں تو ان لوگ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، مدینہ جاتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اپنی الگ جماعت کرتے ہیں، اپنی الگ پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ سبق، تو کہتے ہیں وہ اتنی بڑی جماعت ہے، اتنی بڑی جماعت چھوڑ کے یہ اپنی چھوٹی چھوٹی الگ کرتے ہیں، تم کو شرم نہیں آتی؟ ہم کہتے ہیں شرم کرو تم، شرماؤ تم. ہم تو فخر کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسین اعظم کے نقش قدم پہ چلنے والے. اور نئی سمجھ میں بات آئی تو آؤ کربلا کے میدان. کربلا کے میدان میں ایک طرف 22,000 تھے، ایک طرف امام حسین اور ان کے ساتھ 72 ساتھی تھے. نماز کی باری آئی تو جب تک امام حسین کے پیچھے وہ لوگ پڑھتے رہے، لیکن کچھ وہاں لشکر بڑھتے 22,000 ہو گیا. جب جماعت کی باری آئی امام حسین نے کہا ہم چھوٹی جماعت والے، حق والے، ہم اپنی الگ کریں گے، ہم 22,000 کی تعداد نہیں دیکھیں گے. نتیجہ یہ نکلا وہاں 2 جماعت ہوتی تھی. یزیدیوں کی جماعت میں 22,000 نمازی، امام حسین کی جماعت میں یہی 70-72. امام حسین نے تو فیصلہ اسی دن کر دیا، کم اور زیادہ مت دیکھو، کوالٹی دیکھو، حق والا کون ہے، باطل والا کون ہے. اگر حق والے کم بھی ہیں تو الحمدللہ ہم اکیلے ہی سواد اعظم، ہم تمہارے پیچھے نہیں پڑتے. کہیں گے یہ سبق کہاں سے ملا؟ کربلا سے، امام حسین سے ملا. چھوٹی جماعت ہے لیکن حق والوں کی جماعت ہے. اور یہ تم 70 کے 70 72 ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بھی کرو، ایک دوسرے کے پیچھے پڑو، تم جانو تمہارا کام. ہم تو یہی کہتے ہیں ایمان بچانا ہے، اپنی نمازوں کو بھی بچاؤ. بہرکیف واقعات بہت لمبے، بہت آپ بھی تھک گئے ہوں گے. واقعی کربلا کے 2-4